صلوا علی الحبیب۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو یقین تھا نا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، میرا سٹیٹس کیا ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ۔ وہ قرآن جو تھا وہ براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر نازل ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن ہی سے اللہ کو خالق مانتے تھے اور عبادت کے لائق مانتے تھے، اور اس کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہیں کرتے تھے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فاغنی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ کے مطالعے کا جو سلسلہ ہم نے یہاں شروع کر رکھا ہے، اس میں پچھلی نشست میں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو پروٹیکشن عطا فرمائی اس کے بارے میں گفتگو کی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ اس دنیا میں ایک یتیم بچے کی حیثیت سے تشریف لائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو پروٹیکٹ کر کے رکھا، جس کو بیان کیا گیا الم یجدک یتیما فآوی۔ کیا اللہ نے آپ کو یتیم نہ پایا، پھر پناہ دے دی، پروٹیکٹ کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ یتیم تھے، لہذا آپ نے باپ سے کوئی پراپرٹی انہیرٹ نہیں کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاندان کی پروٹیکشن تو حاصل رہی، لیکن آپ کو سپون فیڈ نہیں کیا گیا۔ لہذا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق بخاری کی روایت ہے کہ میں نے چند ٹکوں کے عوض فلاں گھرانے کے جانور چرائے، اور مکہ مکرمہ میں جانور چرانا فیصلہ برات کے گرد و نواح میں جانور چرانے سے بہت مختلف ہے، جہاں عام ٹیمپریچر جو ہے وہ 50 سے اوپر ہوتا ہے، اور پھر ہریاول نہیں، دور دور تک پتھریلی ریتلی زمین، نوکیلے پتھر اور ریت۔ اس ماحول میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جانور چرائے۔ اس کا یقیناً اس حدیث کے مطابق وہ فائدہ بھی حاصل ہوا کہ آپ نے فطرت کا مشاہدہ کیا، اوپن ایئر، آسمان، زمین، بادل، ہوائیں، پھر غور و فکر کا موقع۔ ایک چرواہے کو اگر وہ ذہین ہو، اپنے اس کام میں جو غور و فکر کا موقع ملتا ہے وہ شاید دنیا کے کسی اور کام کرنے والے کو نہیں مل سکتا۔ ایک تو اس کے پاس وقت ہوتا ہے، دوسرے ایک کھلی فضا ہوتی ہے جہاں سین جو ہے وہ جلدی سے نہیں بدلتا۔ آپ شہر میں کھڑے ہیں تو رنگا رنگ کے آدمی سامنے سے گزر رہے ہیں، اور ایک سے ایک نئی گاڑی آپ کے سامنے سے گزر رہی ہے، تو آپ کسی ایک پر کنسنٹریٹ نہیں کر سکتے۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے رب نے بھرپور موقع عطا فرمایا کہ وہ یعنی اس لینڈسکیپ کو
دیکھتے رہیں اور اس پر غور و فکر فرماتے رہیں۔ لیکن ظاہری بات ہے کہ ایک جانور چرانے والا، جیسا کہ حضور نے خود فرمایا، چند ٹکوں کے عوض، اس کا مطلب کیا ہے کہ فائنینشلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت اچھی نہیں تھی، اور یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کئی دفعہ پتے کھا کر بھی گزارا کیا کرتے تھے، اور جس کا بہترین نقشہ کھینچا گیا اس آیہ مبارکہ میں وَوَجَدَكَ عَائِلًا، اور اللہ نے آپ کو تنگ دست پایا، فَأَغْنَا، تو غنی کر دیا۔ یہ جو یعنی عائلن سے اغنا ہے، اس کا واقعہ ملتا ہے سیرت کی کتابوں میں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو مکے کی سب سے مالدار خاتون تھی، ان کی شادی کا ذکر تو ہم نے پچھلی دفعہ کر لیا تھا، لیکن ان سے شادی کرنے کے ساتھ ہی آپ غنی نہیں ہوئے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پریشان گھر میں تشریف لائے، تو ان کی اہلیہ محترمہ حضرت خدیجہ نے ان سے پوچھا کہ آج آپ پریشان کیوں ہیں؟ تو ان کے شوہر حضرت محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں ذرا باہر گھوم رہا تھا تو میں نے ایک قافلہ دیکھا کہ جس میں لوگ بڑے قسم پرسی کے عالم میں تھے، بچے بھوک سے بلک رہے تھے، اور میں نے محسوس کیا کہ ان کے پاس پہننے کے لیے مناسب لباس بھی نہیں تھا۔ میں محسوس کر رہا تھا کہ اگر میرے پاس کچھ سرمایہ ہوتا تو میں ضرور ان کی مدد کرتا۔ حضرت خدیجہ نے محسوس کیا کہ میرے شوہر چونکہ یہ جامعدار آدمی ہیں، لہذا میرے مال کو یہ اپنا مال نہیں سمجھتے، اگرچہ آپ اب اس مال کو مینج بھی کر رہے تھے، یعنی وہی جو تجارت کا مال تھا اس کی سپرویژن بھی کر رہے تھے، اب کوئی اور لوگ ہوتے ہوں گے جو مال لے کر جاتے ہوں گے، یا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اسفار میں جاتے ہوں گے، لیکن آپ اس کا مال کرتے تھے، اپنا مال نہیں سمجھتے تھے۔ شی ناؤ ریئلائز، یہ تو وہی جس آنیسٹی کا میں نے مظاہرہ دیکھا تھا، جس کی خبر مجھے ملی تھی، جس سے میں امپریس ہوئی تھی، اور بھول گئی کہ ہی از یٹ دا سیم مین۔ لہٰذا انہوں نے کے سرداروں کو بلایا اپنے گھر، کہا کہ تم سب گواہ رہو کہ میں نے اپنا سارا عبداللہ کو صلی اللہ علیہ وسلم ہبہ کر دیا، کہ نوجوانوں کے ساتھ یعنی اپنے ہم عمر لڑکوں کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ کسی میلے میں جانے کا پروگرام بنایا۔ راستے میں کسی جگہ ٹھہرے، جیسے ہوتا نا لڑکے جا رہے ہیں پکنک کے انداز میں، راستے میں کسی جگہ پر ٹھہرے، کھانا مانا کھایا اور پھر آگے پروسیڈ کرنا تھا، تو جہاں آپ ٹھہرے تو وہیں آپ کی آنکھ لگ گئی، اور پھر باقی لڑکے جو تھے وہ اٹھ کر چلے گئے آگے میلے پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہیں سوئے رہ گئے۔ تو یعنی کوئی بھی کام جو آپ کے شایان شان نہیں تھا، گمراہی کا کام، اس کا کوئی ثبوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ملتا۔ لہذا یہ سمجھنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ کبھی گمراہ بھی رہے تھے، یعنی اس ریلیجس سینس میں، یعنی کوئی کام جسے بھی عام طور پر مذہبی اصطلاح میں گمراہی کا کام کہا جاتا ہے، اس کا کوئی ثبوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہے۔ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ لفظ اللہ تعالیٰ نے کیوں استعمال کیا ہے؟ یعنی جبکہ آپ نے کبھی کسی بت کو بھی سجدہ نہیں کیا، اور یہاں تو اس محفل میں وہ بات تفصیل سے زیر بحث آ چکی ہے کہ مکے کے مشرک اور کافر بھی اللہ کو توحید کے ساتھ خالق مانتے تھے، تو وہ گمراہی تو اس پورے معاشرے میں نہیں تھی کہ اللہ تعالیٰ کا انکار، وہ تو خالق مانتے تھے، رازق مانتے تھے، نفع اور نقصان کا مالک مانتے تھے۔
تو اس سینس میں تو پوری قوم گمراہ نہیں تھی، البتہ وہ اللہ کو الہ واحد نہیں مانتے تھے، صرف دا اونلی ون ورتھی آف ورشپ نہیں مانتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی سمجھتے تھے، مانتے تھے، بلکہ ایکٹ کرتے تھے۔ اس لیے آپ نے باوجود اس کے کہ اس پورے معاشرے میں بت پرستی مروج تھی، لیکن آپ نے کسی بت کو سجدہ نہیں کیا۔ تو پھر یہ گمراہی کیا ہے، یا یہ ضلال کا لفظ کیوں آیا ہے؟ گمراہی تو ہے ہی نہیں، لیکن ضلال کا لفظ کیوں آیا ہے؟ ایک پہلو سے میں نے غور کیا تو مجھے کلو ملا کہ ہاں ایک ایریا ایسا ہے کہ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملٹیپل اٹیمپٹس کی ہیں ٹو فائنڈ دا رائٹ ڈائریکشن۔ وہ ایریا کیا ہے؟ وہ ایریا ہے سروس آف مین کائنڈ۔ یعنی ایک ہے انسان کا اللہ کے ساتھ تعلق، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واز ویری کلیئر اباؤٹ اٹ۔ دوسرا ہے انسان کا انسان کے ساتھ تعلق، جو تقاضا کرتا ہے کہ وہ دوسرے انسان کی مدد کرے۔ یعنی انگریزی میں بھی یعنی ہیومن بینگ کسے کہتے ہیں؟ انسان کو۔ لیکن ہیومینٹی کیا ہے؟ سروس آف مین کائنڈ۔ تو بینگ اے ہیومن بینگ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جو ارج تھی ہیومینٹی کی، ٹو سرو ادرس کی، وہ بھی پورے طور پر تھی۔ لیکن کوئی بھی شخص ہیومینٹی کو پریکٹس کر سکتا ہے اکارڈنگ ٹو دا سورسز اویلیبل ٹو ہم، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹو اسٹارٹ ود کوئی صاحب ثروت انسان سے ہی نہیں، لہذا جو معروف معنوں میں انسان کی خدمت کہلاتی ہے، he was not in a position to do that۔ لہذا اب یعنی بچپن سے جو سیرت ہم پڑھتے چلے آئے ہیں ٹیکسٹ بک کے اندر، اس میں دو الفاظ اب آپ کو یاد آئیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتیموں کی سرپرستی اور بیواؤں کی خبر گیری کیا کرتے تھے، ہے نا؟ یاد آیا نا؟ اچھا، اب یہ دونوں کام کیا ہیں؟ ان دونوں میں پیسہ انوالو نہیں ہوتا۔ یعنی یتیم بچے کی اصل ضرورت کیا ہوتی ہے؟ پیسہ نہیں۔ کوئی شخص ہو کہ جو اس کو ایسے گلے لگائے جیسے اس کا باپ اگر زندہ ہوتا تو گلے لگاتا، کوئی ایسے اس کا منہ چومے جیسے اس کا باپ اگر زندہ ہوتا تو اس کا منہ چومتا۔ تو کوئی اگر ہو کہ جو کسی یتیم بچے کو چومے، اس کو گلے لگائے جیسے اس کا باپ گلے لگاتا ہے، تو دس از دا بیسٹ سروس دیٹ یو کین پرووائڈ ٹو ہم۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سروس پرووائڈ کیا کرتے تھے، اینڈ یہ ود ان ہز ریسورسز تھی۔ دوسرا، یعنی آج پر قیاس نہ کیجئے، آج سے 1400 سال پہلے، 1450 سال پہلے ایک بوڑھی عورت بیوہ، اس کی ضرورتیں تو ہیں لیکن وہ اس معاشرے میں فریلی موو نہیں کر سکتی۔ جیسے آج کی عورت جو ہے، اس کو ڈرائیونگ بھی آتی ہے، اس کے پاس فون بھی ہے، اس کے پاس کریڈٹ کارڈ یا ڈیبٹ کارڈ بھی ہے، پھر عزیز و اقارب 100 ریسورسز ہیں اس کے پاس۔ تو اس معاشرے میں اس وقت کوئی نوجوان اگر کسی بوڑھی بیوہ خاتون سے ہر دوسرے تیسرے دن جا کر صرف یہ پوچھتا رہے، اماں جی کوئی کام ہوئے تو دسو، تو I think this is the best that he can do for her۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیواؤں کی خبر گیری فرمایا کرتے تھے، اس میں بھی پیسہ کوئی نہیں لگتا۔ اب یہی بات جو ہے وہ آگے بڑھ رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کے پیشے سے وابستہ ہو گئے۔ اب obviously یعنی پہلے تو ایک نوجوان جس کی جیب میں دھیلا بھی نہیں ہے، وہ پوچھتا ہوگا کسی بوڑھی خاتون سے جا کر کہ اماں جی کوئی کام ہوئے تو دسو، تو دل ہی دل میں اس کو ڈر ہوتا ہوگا کہ اس نے کہہ دیا کہ 4 پیسے مجھے چاہیے تو میں کیا کروں گا۔ لیکن گریجولی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بزنس کے پیشے سے وابستہ ہو گئے، تو اب کچھ نہ کچھ اس پوزیشن میں بھی آ گئے اور اب فائنینشلی بھی ہیلپ کرنی شروع کر دی۔
اس کے بعد پھر وہ بڑا واقعہ پیش آیا، یعنی وہ ایک پورا قافلہ آپ نے دیکھا جس کا ذکر میں نے ابھی کیا ہے، تو اب محسوس ہوا کہ یعنی وہ جو سمجھتے تھے کہ یہ میرا ہے، اس کی ریسورسز سے باہر تھا اس قافلے کی مدد کرنا، تو ہی فیلٹ کہ میرے پاس اتنا سرمایہ نہیں ہے کہ میں اس کی مدد کر سکوں. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، حضرت خدیجہ کے دل میں بات ڈالی اور انہیں اعلان کر دیا کہ میں نے سب کچھ ہبہ کر دیا، تو غنی ہو گئے. اب اس کا مطلب کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیسے کو وہ ہیومینٹی کے لیے صرف کیا ہوگا. پھر ایک اور واقعہ جو ہے وہ آپ کو ملتا ہے سیرت کی کتابوں میں کہ مکے میں ایک آرگنائزیشن تھی جس کا نام تھا حلف الفضول. حلف کہتے ہیں اوت کو، اور فضول یعنی اس کا بالعموم جو سیرت کی کتابوں میں وضاحت کی گئی ہے کہ اس میں کچھ فضل شامل تھے، فضل بن عبداللہ، فضل بن عباس، فضل بن فلاں، تو اس میں اسی لیے اس کا نام حلف الفضول ہو گیا، فضلوں کا حلف، فضلوں کی آرگنائزیشن. لیکن مجھے اس پر کنسرن ہے، اس ایکسپلینیشن پر، کہ اگر وہ فضلوں کی آرگنائزیشن تھی تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تو فضل نہیں تھا. ہاؤ کم ہی واز دا ممبر آف دیٹ آرگنائزیشن؟ تو میں یہاں فضول کا جو ایکسپلینیشن اپنے ذہن میں سمجھتا ہوں یہ ایڈیشنل کے معنوں میں ہے. یعنی ایک ہوتی ہے انسان کی جاب، ایک ہوتا اس کا والنٹیئر ورک. تو یہ گویا والنٹیئر آرگنائزیشن تھی کہ کچھ لوگ، یعنی کوئی بزنس مین ہے، کوئی ورکر ہے، کوئی کچھ ہے، لیکن وہ سب مل کر کچھ فلاح و بہبود کے کام کرتے تھے. اس لیے کہ اگر آپ اس کا مینیفیسٹو پڑھیں سیرت کی کتابوں میں تو اس میں ہے بھوکوں کو کھانا کھلائیں گے، کوئی مدد کو پکارے گا تو ہم اس کی مدد کو پہنچیں گے، اور ظالم کو روکیں گے، ظالم کا ہاتھ روکیں گے، ظلم کرنے سے اسے باز رکھیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آرگنائزیشن جوائن کر لی. اب میں کنیکٹ کیسے کرتا ہوں ان دونوں کو آپس میں کہ ٹو سٹارٹ ود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی سرمایہ نہیں تھا، لہذا آپ انسانی خدمت کے وہ کام کرتے تھے جس میں سرمایہ انوالو نہیں ہوتا. بٹ ہی واز ان پرسوٹ آف سروس ٹو مین کائنڈ. لیکن وہاں محسوس ہوا کہ نہیں، کچھ پیسے ہوں تو میں ذرا بیٹر فارم میں ہوں کہ ان کی خدمت کر سکوں. غنی ہو گئے. پھر محسوس کیا کہ نہیں، یہ اکیلے کرنے کا کام نہیں، ایک آرگنائزیشن، ایک امبریلا مل گیا کہ ہاں اس آرگنائزیشن کے امبریلا کے تحت میں اگر کام کروں گا تو آئی ول بی ایبل ٹو سرو مین کائنڈ ان اے بیٹر وے. لیکن ایسی آرگنائزیشنز کا ایک پرابلم ہوتا ہے کہ یہ آرگنائزیشنز جو ہیں یہ اپنی فیلیورز پر خوش ہوتی رہتی ہیں. مثلا آپ کسی ایسی ویلفیئر آرگنائزیشن کے آفس میں جائیں گے تو وہاں پر آپ کو گراف ملیں گے، السٹریشنز ملیں گی، فیکٹس اینڈ فگرز ملیں گی، جن کا خلاصہ کچھ میں یوں نکالتا ہوں کہ ہماری آرگنائزیشن سن 2000 میں بنی اور سال سن 2000 میں ہم نے 200 بھوکوں کو کھانا کھلایا. اگلے سال وی میڈ اے ٹریمینڈس پروگرس، ہم نے 2000 بھوکوں کو کھانا کھلایا. سن 2000 میں ہم نے 10 لوگوں کو، جاب لیس کو جاب لے کر دی. اگلے سال ہم نے 30 افراد کو جاب دلائی. سن 2000 میں ہم نے اتنے لوگوں کو کپڑے پرووائڈ کیے اور سن 2001 میں ہم نے اس سے دگنی تعداد میں لوگوں کو کپڑے پرووائڈ کیے. اب جو میرے جیسا ایک یعنی ایوریج ذہن کا مالک ہے وہ تو فیکٹس اینڈ فگر سے بڑا امپریس ہوتا ہے، ونڈرفل، میرا بھی حصہ پالو. لیکن ایک انٹیلیجنٹ آدمی وہ اس سے پریشان ہو جائے گا. اور اس میں کیا شبہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واز دا موسٹ انٹیلیجنٹ مین، موسٹ انٹیلیجنٹ مین. ساری مین کائنڈ میں آپ جیسا ذہین آدمی تو کوئی پیدا ہی نہیں ہوا. لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر کنسرن ہوا. اور ایسے کنسرن والے لوگ جو ہیں وہ آج بھی پیدا ہوتے ہیں، لیکن یہی وہ لوگ ہوتے ہیں کہ پھر عام طور پر بک جایا کرتے ہیں. یعنی جب وہ زبان سے کوئی ایسی بات نکالتے ہیں تو وہ سسٹم پھر انہیں پرچیز کر لیتا ہے. ہاں واہ جی واہ، آپ جیسے
ذہین لوگ روز روز پیدا نہیں ہوتے، لہٰذا ہم آپ کو ایک آرگنائزیشن بنا کر دیں گے جس میں آپ انسانوں کی خدمت کریں، اپنے طریقے سے کریں. یو ول بی دا ڈائریکٹر آف دیٹ آرگنائزیشن. اب ایک بڑا ویل فرنشڈ آفس مل جاتا ہے، یوں بٹن دباتا ہے تو 2 آدمی آ کر سلیوٹ مارتے ہیں، تو گویا ہی سولڈ آؤٹ ناؤ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ شخصیت تو تھے نہیں جو بے-قابو مال ہو. یعنی ایک طرف ذہانت، دوسری طرف آنیسٹی. اب ان دونوں کو جب اکٹھا لے کر چلیں گے تب وہ شخصیت سامنے آئے گی جس کا نام ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لہٰذا اب یہ تو محسوس ہوا کہ میں انسان کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، میں نے یہ بھی کیا، لیکن محسوس ہوا کہ نہیں. پھر میں نے یہ قدم اٹھایا، معلوم ہوا کہ نہیں. پھر یہ قدم اٹھایا، معلوم ہوا کہ میں کچھ کر نہیں سکا. اور یہ جو قدم اب اٹھایا ہے یہ تو میرے لیے سب سے زیادہ پریشان کن ہے کہ سن 2000 میں ہمارے علاقے میں 200 بھوکے تھے، اگلے سال 2000 بھوکے ہو گئے. یعنی 2 چیزیں مختلف ہیں نا. ایک ہے بھوکوں کو کھانا کھلانا، ایک ہے بھوک کو ختم کرنا، ایک ہے غریبوں کی امداد کرنا، ایک ہے غربت کو ختم کرنا. اسی طرح ایک بڑی غلط فہمی لوگوں میں پیدا ہوتی ہے کہ ظلم ختم کرنا ہے تو ظالموں نے گاٹے لا دو. یہ غلط فہمی ہے. آپ ایک ظالم کو ماریں گے 10 اور پیدا ہو جائیں گے. ایسے ظلم ختم نہیں ہوتا. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں آ کر جو ہیں وہ گویا پریشان کھڑے ہیں کہ میں انسان کی خدمت کرتے گل بنی نہیں، میں نے یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، وٹ نیکسٹ. یہ وہ چیز تھی، یعنی یہ وہ جنکشن تھا. یعنی ادھر بھی گئے واپس آ گئے، ادھر بھی گئے واپس آئے، ادھر گئے واپس آئے، ادھر گئے واپس آئے. یہ وہ جنکشن تھا جہاں آپ دول کھڑے تھے، اور اسی کیفیت میں آپ غار حرا میں گئے ہیں. ورنہ کوئی سینسیبل آدمی جو ہے وہ غور و فکر کرنے کے لیے کسی پہاڑ کی کھو میں نہیں جاتا، جبکہ اس کے پاس ایک لگژوریس گھر ہو. یعنی حضرت خدیجہ مکہ کی مالدار ترین خاتون تھی. She must have a very luxurious house. اور پھر کمپنی، یعنی ایک آدمی جس کے گھر میں کوئی جسے پوچھتا نہ ہو، وہ مسجد میں جا کر اللہ اللہ کرے تو سمجھ میں آتا ہے. جس کی بیوی جو ہے وہ اس کے سامنے روڈ ہو کر اس سے پیش آتی ہو تو وہ جا کر مسجد میں اللہ اللہ کرے سمجھ میں آتا ہے. جس گھر میں خدیجہ جیسی بیوی ہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس گھر کو چھوڑ کر جا کر غار حرا میں جا کر تپسیائیں کرنا، I don't understand that. اللہ کے کوئی شخص واقعی ڈسٹربڈ ہو، پریشان ہو کسی مسئلے میں، تو میرے خیال کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پریشانی یہ تھی کہ میں انسانوں کی خدمت کرنا چاہتا ہوں. یا اللہ بتا مجھے میں کیسے خدمت کروں. میں نے یہ بھی کر کے دیکھ لیا، وہ بھی کر کے دیکھ لیا، ایسا بھی کر کے دیکھ لیا، ویسا بھی کر کے دیکھ لیا. تو آپ غار حرا میں گئے غور و فکر کرنے کے لیے. بخاری کی ایک حدیث ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ فلما بلغ 40 سنۃ، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال کے قریب ہوئی، کان حبب الیہ الخلاء، تو آپ کو خلوت بڑی پسند آنے لگی، سیکلوین. وکان یخلو الی غار الحراء، اور آپ غار حرا میں جا کر خلوت اختیار فرمایا کرتے. وَيَتَحَنَّسُ فِيهِ، اور اس میں عبادت کرتے. اب حدیث کی شرح لکھنے والوں کے سامنے یہ کوسچن مارک آ گیا کہ قرآن ابھی نازل نہیں ہوا تھا، نماز تھی نہیں، باقاعدہ کوئی تسبیحات تھی نہیں، تو what type of worship he was doing there. تو پھر انہوں نے ایکسپلین کیا کان صفت تعبدہ فی غار الحراء التفکر والاعتبار. غار حرا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کی نوعیت غور و فکر تھا. اب اگلا سوال کہ وہ غور و فکر کیا تھا؟ میرے نزدیک وہ یہ غور و فکر تھا
کہ میں انسان کو انسان کے ظلم سے کیسے نجات دلاؤں. میں بھوکوں کو کھانا کھلاتا ہوں تو بھوکے بڑھ جاتے ہیں. اور یہ سسٹم جو ہوتا ہے نا, کسی بھی جگہ پر جو ایکسپلائٹیو سسٹم ہوتا ہے, وہ اپنے آپ کو مینٹین کرتا ہے اور اپنے امبریلا کے تحت جو ہے وہ چیزوں کو مینج کرتا ہے. یعنی اس پر مجھے وہ یاد آیا, یعنی ایف ایس سی میں پڑھا تھا بوائلز لا آف گیسز. اس کی سٹیٹمنٹ میں بڑی ایک زبردست بات تھی کہ بوائلز لا آف گیسز بیان کرنے کے لیے اگر ایک کیپشن نہ لگایا جائے تو وہ بوائلز لا آف گیسز جو ہے وہ اس کی ڈسکرپشن شمار نہیں ہوتی تھی. لا کیا ہے کہ اگر کسی گیس میں آپ پریشر بڑھائیں گے تو اس کا والیوم اتنا ہی کم ہو جائے گا جتنا آپ پریشر بڑھائیں گے, لیکن اس میں ایک شرط ہے ٹیمپریچر ریمیننگ کانسٹنٹ. یعنی اس کی انگریزی میں جو سٹیٹمنٹ ہے وہ اس طرح ہے, ٹیمپریچر ریمیننگ کانسٹنٹ, والیوم آف دا گیس از کنورسلی پروپورشنل ٹو اٹس پریشر. تو یہاں بھی کیا ہوتا ہے کہ سسٹم کہتا ہے کہ سسٹم ریمیننگ دا سیم. اب اس سسٹم کے تحت جو مرضی خدمت کرنی ہے کر لو, لیکن سسٹم کو نہ چھیڑو. تم نے غریبوں کی خدمت کرنی ہے تو ہاں یہ لے لو, بھوکوں کو کھانا کھلانا ہے تو ایک ٹرسٹ بنا لو, پیسے ہم سے لیے جاؤ اور اس میں بھوکوں کو کھانا کھلاتے رہو, لیکن سسٹم کو نہ چھیڑو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو گائیڈنس ملی غار حرا میں وہ کیا تھی کہ ایسی ٹھک ٹھک سے یہ غریبوں کی خدمت نہیں ہو سکتی. تم 3 آئیڈیالوجیز کو لے کر آؤ میدان میں اور ان کی بنیاد پر ایک تحریک چلاؤ. وہ 3 آئیڈیالوجیز کیا ہیں؟ وہ اللہ جس کو تم اپنا خالق مانتے ہو, اللہ ذی خلق, وہ تمہارا رب بھی ہے نمبر 1. اور لوگوں سے کہو میں اس کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں نمبر 2. اور تیسری بات, یہ زندگی کل زندگی نہیں ہے, اصل زندگی موت کے بعد شروع ہوگی. اس نظریے کو لے کر آؤ باہر, جو تمہیں مانے, تم پر اعتماد کریں, بلیو کر لیں, ان کو آرگنائز کرو. ان کو آرگنائز کر کے پھر اس سسٹم کے خلاف فائٹ کرو طاقت کے ساتھ, اور اس سسٹم کو اپروٹ کر دو, اور پھر اس پر عادلانہ نظام جو میں تمہیں دوں گا وہ رائج کر دو, تب انسان کی خدمت ہوگی. نتیجہ کیا نکلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ 23 سالہ محنت, اس کے نتیجے میں وہ جو سسٹم عرب میں رائج تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اٹھا کے پھینک دیا اور اس کی بجائے اللہ کا دین نافذ کر دیا. نتیجہ کیا نکلا؟ کچھ ہی سالوں کے اندر یہ کیفیت ہو گئی کہ لوگ زکوٰۃ کا مال لے کر پھرتے تھے, ریسیپینٹ نہیں ملتا تھا. یہ ہے چینج. تو یہ جو فرمایا وَوَجَدَكَ ضَالًّا, اور اللہ نے آپ کو راستے کا متلاشی پایا, فہدا, تو اللہ نے ڈائریکٹ کر دیا. تو وہ ڈائریکشن کیا تھی؟ یہ 3 نظریات. اللہ تمہارا رب ہے, میں اس کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں, اور میں جو کچھ پیش کر رہا ہوں یہ اللہ کا کلام ہے, اور یہ زندگی کل زندگی نہیں ہے, اصل زندگی موت کے بعد شروع ہوگی. اور یہی پھر نظر آیا آپ کو, آپ نے ان نظریات کو لوگوں کے سامنے پیش کیا, انہی نظریات پر ساری جنگ ہوئی. ہاں تم بڑے نیک آدمی ہو لیکن رسول نہیں ہو. تم یہ کہو کہ یہ میرا کلام ہے تو ہم تمہیں شعراء کا بادشاہ بنا دیتے ہیں, انٹلیکچوئلز کا, لیکن یہ کلیم کہ اللہ کا کلام ہے یہ ہم نہیں مانتے. اور یہ چیز کہ موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے, یہ تو ہماری سمجھ میں ہی نہیں آتی. تو یہ تھا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ. میرے خیال کے مطابق واللہ عالم کہ شاید یعنی ایک لیول میں آپ کو سمجھا رہا ہوں, شاید آپ کو کوئی اور اس سے بہتر بات جو ہے وہ بھی سمجھ میں آ جائے, یا کوئی اور یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا بیان کرنے کے لیے میدان میں آئے بیان کرنے والا, اور وہ اس سے کوئی بہتر جو ہے وہ بات نکلے. لیکن بہرحال یہ قرآن مجید کے الفاظ ہیں, ان کا وہ مفہوم کہ ہم نے تمہیں گمراہ پایا اور ہدایت دے دی, وہ تو کسی صورت میں ٹھیک نہیں ہے. کوئی نہ کوئی آپ کو اس میں ایکسپلینیشن جو ہے وہ دینی پڑے گی, تب یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ اس کا مطلب کیا ہے. الم یجدک یتیما فآویٰ ووجدک ضالا فہدیٰ ووجدک عائلا فاغنیٰ. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. صلوا علی الحبیب. اللہ
اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا